أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Online Muslim Madrasa. Learn Quran and Islamic knowledge. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دیکھنے والے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کو سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے ذریعے قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہوں گے۔ ہم اپنا لیسن نمبر 1 جاری رکھیں گے۔ اس لیسن کے اندر ہم عربی کے حروف کی ادائیگی کو سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی عربی کے حروف کو سیکھا ہے اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے پچھلے اسباق کی اچھے سے مشق کریں گے تو آپ اگلے سبق کو آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم عربی کے کون سے حروف کو ادا کریں گے۔ آج کا جو حرف ہے، پہلا حرف فا۔ فا فا کی آواز کو آپ بہت ہی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اس حرف کی آواز عربی کے کسی اور حرف کے ساتھ نہیں ملتی ہے، اس لیے آپ اس کو بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم فا کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں تو فا کی آواز کب نکلے گی؟ جب آپ اپنے اوپر والے دانتوں کی نوک کو، یعنی یہ جو اوپر والے دانتوں کی نوک ہے اس کو نیچے والے ہونٹ کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کو کھولنا ہے، منہ کے خالی حصے سے اس کے بعد آواز آئے گی۔ پہلی آواز میں نے آپ کو بتایا جب آپ اپنے اوپر والے دانتوں کی نوک کو نیچے والے ہونٹ کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد منہ کے خالی حصے سے فا جی، اور فا کی آواز باریکی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ تو آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے کہ فا کو آپ نے بھاری کر کے ادا نہیں کرنا، جیسے فو ایسے آپ نے ادا نہیں کرنا، اور فا کو سختی کے ساتھ بھی ادا نہیں کرنا، جیسے بہت زور سے ہونٹوں کے اوپر دانتوں کو زور سے لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فا جی، اب اگر ہم فا کی شکل کو دیکھیں تو فا کی جو شکل ہے اس میں اس کا سر گولائی میں ہے اور اس کے بعد اس کا کپ ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ فا کی شکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ فا کی شکل عربی کے دوسرے 2 حروف کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ فا کا سر گولائی میں ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ جی، اب ہم نیکسٹ حرف کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ حرف ہے قاف۔ قاف جی، قاف کا کلر سبز ہے۔ تو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ سبز کلر ہمیشہ آپ کو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس حرف کی آواز کو آپ نے بھاری کر کے ادا کرنا ہے، موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ قاف، اور آپ بھاری آواز کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے جسٹ اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا گولائی کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ قاف جی، اب آپ قاف کی نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں تو کاف کہاں سے ادا ہوگا؟ قاف کی آواز جو ہے وہ ہماری حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوگی۔ ہماری حلق کا پہلا حصہ جو زبان کی جڑ ہے اس کے قریب ہے، وہاں سے اس کی آواز کو ادا کرنا ہے۔ قا قا
قا قا قا، ادھر ہڈی والی جگہ سے نہیں ادا کرنا، یہ درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس سے اوپر ہے یہ حصہ، پہلا حصہ، یعنی جہاں سے ہماری یہ گردن شروع ہوتی ہے یہاں سے قاف۔ جی اب ہم اگر قاف کی شکل کے اوپر دھیان دیں تو قاف کی شکل بھی پچھلے حرف فا کی طرح ہی ہے، اس کا بھی سر اوپر سے گولائی میں ہے، پھر ایک کپ ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کے اوپر کتنے 2 نقطے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ قاف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اور پچھلا لفظ جو پچھلا حرف ہم نے سیکھا ہے فا، اس کے اوپر 1 نقطہ ہوگا جی، اور قاف کی آواز بھاری کر کے ادا کی جائے گی۔ اب ہم نیکسٹ حرف کو دیکھتے ہیں، نیکسٹ حرف ہے کاف۔ کاف جی، کاف کی آواز بھی حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوگی۔ حلق جہاں سے ہماری گردن یعنی شروع ہو رہی ہے، زبان کی جڑ جو ہے، اس کو حلق کا پہلا حصہ کہا جاتا ہے، تو یہاں سے اس کی آواز ادا ہوگی، لیکن اس کی آواز باریکی کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ کا کا، اس کو آپ نے قا نہیں پڑھنا، اگر آپ اس کو باریکی کے بجائے بھاری آواز سے پڑھیں گے تو اس حرف کی آواز پچھلا حرف جو ہم نے سیکھا ہے قاف، اس کے ساتھ میچ کر جائے گی۔ تو اس کی میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی ہے کہ اس کاف کی جگہ بھاری قاف پڑھ دیتے ہیں تو جو ترجمہ ہے اس میں کتنی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، اگر عربی کا ایک لفظ ہے قلب، اس کو قاف کے ساتھ پڑھتے ہیں قلب، تو اس قلب کا مطلب ہے دل، اور اگر آپ اسی قلب کو باریکی والے کاف کے ساتھ یعنی اس کاف کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں کلب، تو اس کا مطلب ہوگا کتا۔ تو دیکھیں آپ نے اگر تھوڑا سا اپنا دھیان ہٹا دیا آواز سے تو میننگ جو ہے نا وہ مطلب کتنے زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے الفاظ کی ادائیگی یعنی آواز جو حرف ہے وہ بھاری ہے یا باریک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو کاف، اس والے کاف کی آواز جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو اس کاف کے اوپر ایک ڈنڈی سی ہے اور اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کی مختلف اشکال اگلے لیسن میں آئیں گی، تب ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کاف کی آواز حلق کے پہلے حصے سے اور باریکی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے، آ کاف۔ جی ماشاءاللہ، آپ اس کی اچھے سے مشق کیجئے گا۔ ان تینوں حروف کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے دہراتا ہوں، فا، قاف، کاف۔ جی آپ انشاءاللہ العزیز اگر اچھے سے مشق کریں گے تو آپ بہت جلدی ان حروف کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے ہم اگلے حروف کو اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔